اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 41 میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں آخری مرد تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے۔ سخت گرمیوں کے طویل سفر کی صعوبتیں سہتے سہتے جب وہ قباء پہنچے تو ان کی ایک آنکھ آشوب کر آئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کلثوم بن حدم کے مکان پر پہنچے تو کھجوروں کا نقل ہو رہا تھا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن کے فاقے سے تھے، بھوک کی شدت سے بےتاب تو تھے ہی، جلدی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے کھجوریں کھانی شروع کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو ازراہ تلطف فرمایا، صہیب تمہاری آنکھ آئی ہوئی ہے اور تم کھجوروں پر کھجوریں کھانے چلے جا رہے ہو؟ صہیب نے جن کی حس بھی بہت مزاح کی تھی جواب دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو کہ ٹھیک ہے۔ اس حاضر جوابی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ساختہ ہنس پڑے، پھر ان کے باتیں چھڑ گئیں۔ تو اس وقت وہ بہت یاد آ رہے ہیں، کیا باغ و بہار کی شخصیت پائی ہے، خدا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ان سے آخری ملاقات مدینے میں ہوئی تھی جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد بھی انہوں نے میری طرح اپنی زندگی کا بہترین مصرف یہی سمجھا کہ خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنا پیار کیا، اتنی فضیلت عطا کی کہ انہیں اپنے خاندان کا فرد بنا لیا۔ آج بھی جس کا جی چاہے مدینہ جا کر دیکھ لے کہ ایک سابق غلام کا کیا احترام ہے، کیسے لوگ ان کی راہوں میں آنکھیں بچھا رہے ہیں۔ میں خود آپ کے سامنے ہوں۔ ہجرت مدینہ کے کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنا گھر بسانا چاہا، مگر میری حالت یہ تھی کہ شادی کی مطلق استطاعت بھی نہیں تھی، نہ زمین، نہ مکان، نہ مال و دولت، نہ آمدنی کا کوئی مستقل وسیلہ۔ میرا حسن تو وہ ظاہری آپ کے سامنے ہے، سیاہ فام رنگت، موٹے موٹے ہونٹ، لاغر بدن، عمر بھی 40 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ لیکن جو ہی میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو مجھ حبشی زیادے کی انتہا، حیرت کی انتہا بالکل نہ رہی کہ تمام مہاجرین اور انصار نے جو شرفائے عرب کی جان تھے وہ اپنے دل و جان سے میرے لیے ہر چیز انہوں نے پیش کر دی، یہاں تک کہ میرے لیے رشتے کا انتخاب کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ رنگ و نسل اور حسب نسب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے عرب معاشرے میں یہ ایک عظیم انقلاب تھا جس کا چند برس پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہمیں ان کے بغیر مدینہ کے گلی کوچے سونے سونے لگنے لگے تو میں نے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں اور جا بسنے کی باتیں شروع کر دی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزشتہ 10 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے اور مجھے اپنے مواخاتی بھائی ابو ربیحہ کی طرح عزیز تھے۔ وہ تو کہیں نہیں گئے، وہیں مدینے میں ہی عزت نشیں ہو گئے، مگر میں نے سوچا کہ اسلام میں جہاد کا بڑا ثواب ہے، کیوں نہ باقی زندگی اسی کار خیر میں گزار دی جائے۔ چنانچہ میں خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے جہاد پر جانے کی رخصت طلب کی۔ میرے اور ابو بکر کے تعلق کا تو آپ کو علم ہے، ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ اس تعلق کے تناظر میں میری بات پر ذرا غور کیجیے گا اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ خلیفہ وقت تھے، تمام اسلامیان عالم کے سربراہ۔ انہوں نے جو مجھ پر 1000 حق جتا سکتے تھے، محض اپنی ضعیفی کا واسطہ دے کر مجھے روکا۔ کہنے لگے، بلال مجھے اس عمر میں تمہاری رفاقت کی بڑی ضرورت ہے۔ نہ اپنے جلیل القدر منصب کا استعمال فرمایا، نہ اپنا کوئی ذاتی احسان جتلایا۔ یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر کہ سلطنت اسلامیہ کا سب سے بڑا مقتدر شخص ایک ادنا غلام کو اپنی رائے رکھنے کا مکمل حق دے رہا تھا، اپنی بات منوانے کے لیے اسے برابر کا درجہ دیتے ہوئے منت سماجت کا لہجہ بھی اختیار کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے کہ ابھی چند روز ہوئے کوفے کے قاضی مقرر ہو گئے ہیں۔ یہ ان کے تبحر علم کا اعتراف ہے اور اس بات کا بھی کہ اسلام میں فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، نہ نسلی برتری، نہ خاندانی، نہ شرفی، نہ کوئی اور۔ شام کے مارکو میں ایک موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ بیٹھے تھے اور چند اہم فوجی معاملات پر گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ میں بھی موجود تھا، میرے ذہن پر کچھ بوجھ تھا۔ میں نے انہیں پکار کر کہا، یا امیر المؤمنین، یہ لوگ جو آپ کے دائیں میں بیٹھے ہیں، واللہ یہ لوگ عیش پرستی میں پڑ گئے ہیں، یہ پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ
عام مسلمانوں کو تو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری آواز سنی تو مجھ سے مخاطب ہوئے۔ قیس بن ابی عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے کھڑے تھے، خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر مجھ سے مخاطب ہوئے تو دیکھا کہ سامنے سے ہٹ گئے۔ پھر امیر المؤمنین فرمانے لگے، یا بلال، بے شک آپ سچ کہتے ہیں، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک ہر مسلمان کے لیے مٹھی بھر جو سرکہ اور زیتون کے تیل کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی اطراف میں بیٹھے ہوئے عمراء نے ان کی کفالت کو قبول کر لیا۔ اس نے دی تھی ایک غلام زادے کو یہ جرت کہ وہ بھرے دربار میں یوں امیر المؤمنین سے مخاطب ہو۔ اس نے دیا تھا حاکم وقت کو یہ حوصلہ کہ وہ اس کا اعتراض اس خندہ پیشانی سے سنے۔ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں کوئی قصہ کارینہ نہیں، دور حاضر کی جیتی جاگتی کہانی ہے، عصر رواں کی ایک زندہ روایت ہے۔ میں دمشق کے نکتہ دانوں ہی کو نہیں، کل اہل نظر کو غلامان اسلام کی زندگیوں کا بغور مطالعہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آئیے اور غلاموں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے اور خود دیکھیے کہ اسلامی معاشرے نے سابق غلاموں کو کس طرح پروان چڑھایا، ان کی کشت فکر کی کس طرح آبیاری کی، ان کی شخصیتوں کو کیسی جلا بخشی، کس طرح ان کی ذہنی نشو و نما کی اور کس کس انداز سے اپنی محبت، اپنا خلوص اور اپنا اعتماد ان پر نچھاور کیا۔ ہر شخص خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ سابقہ غلاموں کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی ایسا دکھائی دیتا ہے جہاں ان سے کسی قسم کا کوئی تعصب برتا گیا ہو، کوئی خصوصی برتاؤ، کوئی حسن سلوک جو مساوات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے منافی محسوس ہوا ہو۔ جس نے اپنے آپ کو جس شرف کا اہل ثابت کیا وہ اسے عطا کر دیا گیا، اور بالکل ایسے جیسے کسی برابر والے کو اس کا حق دیا جاتا ہے، ایسے نہیں کہ اس میں کسی لطف خاص کا یا بخشش بے جانا کا شیبہ ہو، کوئی اس میں رکاوٹ آ رہی ہو جس سے ان کی توقیر میں ان کی تذلیل کا پہلو نکلتا ہو۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ ان کا جائز مقام دینے میں کوئی حیل و حجت ہوئی ہو یا کسی قسم کا کوئی ذہنی تحفظ بھی برتا گیا ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر تبوک تک مجھے ان کی ہم رکابی کا شرف حاصل رہا۔ عیدین اور نماز استسقاء کے موقعوں پر میں نے نیزہ لے کر ان کے آگے آگے چلتا، میں ان کے گھر کا مدار الاہمام تھا، سودا سلف لاتا، ان کے مہمانوں کی خاطر تواضع کرتا، میری ذمہ داری یہی تھی۔ کئی بار گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور نہ کوئی ایسی چیز کہ جس کو بیچ کر یا گروی رکھ کر خود کھانے پینے کا سامان خریدا جا سکے۔ ایسے موقعوں پر وہ فاقے سے بھی رہتے اور ان کے ساتھ میں بھی فاقہ ہی کرتے تھے۔ مدینے میں وفود کی آمد کا سلسلہ بھی اب لگا رہتا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلا ہی رہا۔ آئے دن کسی نہ کسی وفد کی اطلاع کی آمد ہوتی رہتی، بعض وفود بہت اہم ہوتے، ان سب کی خاطر مدارت اور مہمانداری میں مجھے عام حالات سے زیادہ تگودو بھی کرنی پڑتی۔ ایک مرتبہ آج سے کوئی 10-20 سال پہلے کی بات ہے کہ نجران سے ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا چند امور پر بات چیت کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کا حکم دیا۔ حکم مل چکا تھا، اب تعمیل لازم تھی۔ گھر میں رقم کا ہونا یا نہ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی قابل اتنا مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی ان چیزوں سے وہ کوئی سروکار رکھتے تھے جو روپے پیسے سے خریدی جاتی تھی، یہ میرا کام تھا۔ اس وقت گھر کی مالی صورتحال بھی یہ تھی کہ کوئی چیز ایسی بھی موجود نہیں تھی کہ جن سے مہمانوں کی تواضع ہو سکے، اور نہ ہی کوئی رقم موجود تھی کہ بازار سے کچھ لے آئے۔ گھر کا جو بھی سامان گروی رکھا جا سکتا تھا پہلے ہی مدینے کے مشہور مشرک تاجر لبیہ کے پاس رہن تھا، گروی تھا۔ لبیہ نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ بلال تمہیں جب بھی قرض کی ضرورت ہو مجھ سے لے لیا کرو، چنانچہ میں اسی کے پاس چیزیں رہن رکھ کر حسب ضرورت قرض لیتا رہا۔ اس وقت مشکل یہ آن پڑی تھی کہ اب رہن رکھنے کو بھی کچھ نہیں تھا، گروی رکھنے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ خیر میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا اور اس سے ادھار کی درخواست کی، مگر اس نے ضمانت کے بغیر قرض دینے سے صاف انکار کر دیا۔ من سماجت کا بھی کوئی اثر نہ ہوا، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میرے اپنے پاس کیا تھا جو میں ضمانت کے طور پر پیش کرتا؟ میں نے اپنے آپ کو اس کے پاس گروی رکھ دیا اور سودا سلف خرید کر لایا۔ شرط یہ طے ہوئی کہ اگر 1 ماہ کے اندر واپس رقم نہ ہوئی تو میری ذات کا اس پر مکمل حق ہوگا۔ مہمانوں کی دعوت بھی ہوگی، میرے انتظامات کو سراہا گیا اور شکر ہے کہ وقت بھی ٹل گیا، مگر ساتھ ہی مجھے اپنی فکر بھی لگی ہوئی تھی۔ دن یوں ہی ایک ایک کر کے گزرتے گئے، کہیں سے قرض چکانے کا کوئی بندوبست ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر سخت پریشان تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ذکر نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں نماز عشاء کے لیے وضو کر رہا تھا کہ لبیہ اپنے چند دوستوں کے سمیت
ادھر سے آ گزرا اور اس نے نہایت درشت حقارت امیز لہجے میں مجھے پکار کر کہا، ارے او حبشی۔ میں نے اس کی بد کلامی کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا، پتہ ہے کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 1 مہینے میں صرف 4 راتیں باقی ہیں، 4 راتیں۔ میں پھر تجھ سے وہ حاصل کروں گا جو میرا تیری طرف نکلتا ہے، اور کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ میں کوئی لحاظ مروت بھی نہیں کروں گا، نہ تجھ سے نہ تیرے صاحب سے۔ میں نے تجھے قرض دیا ہے، اور قرض میں نے تجھے اسی لیے دیا تھا کہ تو چکا نہ سکے تو غلام بن جائے جیسے کہ تو پہلے تھا۔ پھر میں تجھ سے اپنی بھیڑ بکریوں کو چرواؤں گا۔ یاد رکھنا بلال، مجھ سے کسی رعایت کی کوئی توقع بھی نہ رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا تو گیا، مگر میں مزید بہت زیادہ فکر مند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے رہتے مجھے اس قسم کی بد اخلاقی اور بدتمیزی کی باتیں سننے کی اب بالکل عادت نہیں رہی تھی۔ طبیعت پر بہت بوجھ محسوس ہونے لگا۔ وہاں سے اٹھ کر میں نے اذان دی، 2 نوافل ادا کی اور سوچنے لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں اپنی مصیبت کا حال سناؤں۔ نماز عشاء کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے لگے تو میں نے ان سے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ میں نے ان سے یہ بھی درخواست کی کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں راتوں رات مدینے سے باہر چلا جاؤں اور صحرا میں روپوش ہو جاؤں۔ انہوں نے ہنستی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہا، تم جاؤ اور سو جاؤ، کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سونے کو میں چلا تو گیا، مگر مجھے نیند تھی کہ وہ پریشانی کے عالم میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ دوسری رات پھر میں نے ان سے وہی درخواست کی۔ اس مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ تیسری رات بھی یہی ہوا۔ اب صرف 1 دن باقی تھا اور 1 رات۔ رقم کا حال مجھ سے زیادہ کون جانتا تھا؟ کہیں سے فوری کچھ آنے کی کوئی توقع بھی نہیں تھی۔ دن تو جو تو کام میں گزر گیا، مگر شام ہوتے ہی میری حالت خاصی دگرگو ہو گئی، خاصی ناساز ہو گئی۔ مغرب کے بعد میں نے دعا مانگی، عشاء کے بعد دعا مانگی اور پھر اپنی فکر میں ڈوب گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر روز ایک ہی بات کیے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ عشاء کے بعد وہ کچھ دیر مسجد میں ٹھہرے اور جاتے جاتے جیسے انہوں نے میرے چہرے سے میرا سوال پڑھ لیا اور کہنے لگے، جاؤ بلال، جاؤ جا کے آرام کرو۔ ان کے حکم کے مطابق آ کر میں اپنے بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کیا واقعی آج کی رات میری آزادی کی آخری رات تھی؟ پھر میں نے اپنے آپ کو ہی اپنی غلامی کے دور میں محسوس کیا۔ اب میرا آقا بننے والا تھا لبیہ، وہی ظلم، وہی تشدد، وہی میری کم کس پسری اور وہی مجھ پر ظلم کی بوچھاڑ، وہی داستان۔ پھر مجھے خیال آتا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا تو مجھے آزادی ہی کیوں عطا کرتا؟ اسی ادھیڑ بن میں میں رات بھی گزار بیٹھا۔ صبح اس سے پہلے بھی ابھی رات کا آخری پہر باقی تھا کہ ایک آدمی نے مجھے آواز دے کر باہر بلایا۔ یہ آدمی حاکم فدق کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف لے کر آیا تھا جو 4 اونٹوں پر لدے ہوئے تھے۔ تحائف میں کپڑا اور اجناس کے علاوہ کچھ رقم بھی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وقت ہی جگا کر انہیں اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ، لبیہ کی رقم ادا کر دو اور کچھ زیادہ بھی دے دینا، کیونکہ اس نے بہت انتظار بھی کیا ہے۔ اونٹوں سے سامان اتارتے اتارتے اذان کا وقت ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد میں بقی کی سمت نکل گیا اور زور زور سے اعلان کیا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قرض وصول کرنا ہو وہ لے جائے۔ ایک قرض خواہ ایک پائی چکانے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمام قرض چکا دیے ہیں اور اب کسی کا کچھ واجب الادا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمانے لگے، کچھ باقی بھی بچا ہے؟ میں نے کہا 2 دینار۔ فرمایا انہیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ واقعہ میں نے بھی چند روز قبل حلب میں عبداللہ الحویرینی کو بھی سنایا تھا۔ وہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاق فی سبیل اللہ کے کچھ واقعات پوچھنے آئے تھے۔ اپنی ناداری کے باوجود جہاں کہیں سے جو کچھ بھی مجھے میسر آیا تھا اس کا ایک حصہ میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچا کر رکھا کرتا۔ ایک دفعہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اسلام کے اولین دنوں میں کفار کے مظالم کا ذکر ہو رہا تھا۔ فرمانے لگے، ایک موقع پر 30 راتیں اور 30 دن مجھ پر ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس کے جو بلال کہیں نہ کہیں سے لا کر ڈھک کر چھوڑ دیتا۔ ایک مرتبہ میں نے کچھ برنی کھجوریں ان کی خدمت میں پیش کی۔ یہ کھجوروں کی ایک نہایت خوش ذائقہ قسم ہے جو عام طور پر نہیں ملتی۔ انہوں نے دیکھا تو حیرت سے کہنے لگے، بلال یہ کہاں سے؟ میں نے عرض کیا،
میرے پاس 2 سا عام کھجوریں تھیں، ان کے عوض کسی سے یہ 1 سا کھجور لے لی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ارے بلال تم نے تو غضب کر دیا، یہ تو ربا ہو گیا، تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے تم اپنی کھجوروں کو بیچتے پھر ان کی قیمت سے یہ خریدتے۔ کتنا سیدھا سچا طریقہ تھا ان کی تعلیم دینے کا، بات سمجھانے کا، ایک ایک لفظ دل میں گھر کر جاتا اور طبیعت پر کوئی بھی بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ محترم سامعین، یہ تھی ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کے ایپیسوڈ نمبر 41 جو کہ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ جلد ہی آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ نمبر 42 لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔